دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی غربت، آپ کی غریبی کا منٹوں سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والوں، یہ دولت والا جمعہ ہے۔ آج جو بندہ بھی اس خاص تسبیح کو پڑھے گا، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دیں گے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی، آپ کی تنگ دستی، گھر کے اندر اگر بے برکتی ہے، سب کے سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گھر کے کونوں کونوں سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ رب کریم سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کر، جھولیاں پھیلا پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل تیر بہ ہدف ہے۔ دوستوں، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آج آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، تسبیحات کر کر کے تھک چکے ہیں اور آپ کو آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا، تو آج میرے کہنے پر یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس عمل کی میں گارنٹی دیتا ہوں، اس ٹائم پر لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر یہ عمل فائدہ نہ دے، میرا گریبان پکڑ لیجئے گا، کیونکہ اس عمل سے، اس وظیفے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ کسی ایک نے بھی کمپلین نہیں کری کہ ہم نے جمعۃ المبارک کے دن اس خاص تسبیح کو پڑھا اور ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل کو آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کریں گے، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیں گے، نصیب اور تقدیر کو سنوار دیں گے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کی پریشانیوں اور تنگ دستی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو صرف ٹھیک طریقے سے کرو، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرو۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو جو طریقہ کار بتاؤں گا اس کے مطابق کریں گے تو آپ کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں گے، اللہ پاک اپنی رحمت کی نظر آپ پر فرمائیں گے، اور اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، ہم پر ایک بار نظر کرم ہو جائے تو اللہ والوں، پھر ہماری وہ نظر کرم پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ آج آپ لوگوں نے ایک چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کرنا ہے، جو آپ کی حیثیت ہو۔ 10 20 30 جتنی آپ کی حیثیت ہو، صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ صدقہ کرو، اللہ پاک عمر میں اور مال میں خیر و برکت عطا کرے گا۔ ہمارے نبی پاک بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کرے کہ صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرے۔ اور ویسے بھی آج تو ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو آج اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اس معجزاتی عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس عمل سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس عمل سے فائدہ نہ ہو۔ دوستوں، جو شخص آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔
یہ وظیفہ، یہ عمل سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنا قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کے دوست کی، میرے رب کے ولی کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ عمل آج جو بندہ پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ ہم ساری زندگی غفلت میں گزار چکے ہیں، بہت سارا وقت غفلت اور سستی میں گزار چکے ہیں۔ اگر آج بھی ایسے ہی کرتے رہے، وقت کسی کا نہیں ہوتا، وقت گزر جاتا ہے۔ جیسا بھی ہو، اگر اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے، آج اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل لازمی طور پر کر لیں۔ اللہ والوں، یہ چند منٹوں کا عمل ہے، آپ کی زندگی میں وہ بہار لے کر آئے گا جس کے انتظار میں آپ ساری زندگی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے آپ کی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ اللہ والو، اس وظیفے کو لازمی پڑھے، کیونکہ عمل مشکل نہیں ہے، عمل بڑا آسان سا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں کہ سمجھ لیں دنیا کے خزانوں کی چابی ہے۔ آپ کو آج دنیا کے خزانوں کی چابی، اللہ پاک کی رحمت کی چابی عطا کر دی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ساری زندگی انشاءاللہ اتنا ملے گا، کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ والو، جمعے کا دن عید کے برابر ہوتا ہے۔ یہ برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پریشانیاں پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوستوں، یہ وظیفہ آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ پر دولت بنا موسم کے بارش کی طرح برسے تو یہ عمل آپ لوگ کر لینا۔ اللہ والوں، آپ کو پورا سال کیا پوری زندگی دولت کی تنگ دستی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ آپ کو ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کی خالی جھولیاں اگر وظیفہ پڑھتے ہی پیسوں سے نہ بھر جائیں تو پھر کہیے گا جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی مراد ہوگی، وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے،
चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह वालों, ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज ये अमल पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबत से, डिप्रेशन से, मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हो तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया जहान के कोई से भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रबीउल सानी की 21 तारीख जुमातुल मुबारक का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज मैं आपको सीने का वो राज दे रहा हूं जो हर कोई नहीं बताता। जब आप ये अमल करेंगे तो आप मुझे हाथ उठाकर दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था, और इंशाअल्लाह इस वजीफे के बाद आपको किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों, अगर आपका कारोबार चलता बंद हो गया है, आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, सारा दिन आप ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई ग्राहक तक दुकान पर नहीं आता, तो आपने आज माह रबीउल सानी की 21 तारीख जुमातुल मुबारक के दिन इस वजीफे को अपनी दुकान के अंदर बैठकर पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह फिर जो मौजूदा होगा आप मुझे कमेंट करके खुद बताइएगा कि वाकई आपने जो अमल बताया था इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, और लोग भी इससे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्या किया है भाई जो तेरा कारोबार इतना उरूज पर चला गया, तेरी दुकान से ग्राहकों का रश ही खत्म नहीं होता, तुझे इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। अल्लाह वालों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कामयाबियों का तमाशा पूरी दुनिया देखे तो आज माह रबीउल सानी की 21 तारीख जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जुमातुल मुबारक के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर पर चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन माह रबीउल सानी की 21 तारीख जुमातुल मुबारक के दिन ये अमल किसी सूरत मत छोड़िएगा। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने मालामाल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुलडुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के महीने में रब की जात नसीब और तकदीर को लिखती है। रहमतें, बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं, और जो बंदा झोली फैलाकर मंगता भिखारी फकीर बनकर माह रबीउल सानी की 21 तारीख जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। अगर आप रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हो वो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वजीफे पढ़ पढ़कर आप थक चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी इंशाअल्लाह यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। ये अमल पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती मकान चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आप कर्जदार हैं, करोड़ों का कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद और नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लें। घर से बेसकूनी, बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज आप जो भी पढ़ सकते हैं, जो मांग सकते हैं, मांगते चले जाएं। जितना मांगेंगे आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ उतना ही अता फरमाएगी। आप लोग मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आने वाली। वो रब जब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है और ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। बस आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे का फायदा उठाना है, क्योंकि ये आज की वो कबूलियत की घड़ियां आप लोगों को अदा की गई हैं जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है। हर घड़ी में रहमतें, बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही है। आज माह रबीउल सानी की 21 तारीख जुमातुल मुबारक के दिन ही आप लोगों ने लाजमी इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं।
اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آج کی خصوصی دعا میں بھی آپ نے شامل ہونا ہے۔ آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، بے بس ہے، میرے مولا اپنی خصوصی نظر کرم فرما، جو مقروض ہے قرضوں سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا خاتمہ فرما دے، میرے مولا جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار حلال رزق عطا فرما، جو حج اور عمرے کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کی یہ خواہش پوری فرما دے، میرے مولا جو بسوں میں دھکے کھاتے ہیں بہترین گاڑی کا انتظام فرما دے، جو کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں بہترین گھر کا میرے مولا انتظام فرما دے، میرے مولا ہمارے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں مقصد زندگی اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہم سے وہ کام لے لے جو ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہے، میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کی ہر دکھ درد پریشانی کو دور فرما، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما، جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسر بیکار ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، جو میری بہنیں بھی رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی گناہوں کی پکڑ میں جا چکا ہے، میرے مولا اپنے سب گناہوں گاروں کو معاف فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے، سب سے پہلے استغفار کریں۔ اللہ والوں استغفار سب سے پہلے کریں، میں ہر ویڈیو میں یہ بات بولتا ہوں کیونکہ ہمارے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے استغفار کرتے ہی دھلیں گے، کیونکہ جب تک کہ ہمارے وہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کو یہی ہے کہ استغفار کرنا ان کے لیے ضروری ہے اور بعض گناہوں پر کفارہ ضروری ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ پہلے استغفر اللہ کریں، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ پاک سے استغفار کریں۔ اگر اللہ پاک کی راہ میں استغفار کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو گر گیا تو سمجھ لیں آپ کا وظیفہ ہو گیا، کامیابی ہو گئی، اللہ پاک نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ والوں خود بخود رزق بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ استغفار پڑھ لیا، 70 بار کم سے کم استغفر اللہ پڑھیے گا۔ اس کے بعد اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریے گا۔ جیسے ہی آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے جو پہلے نمبر پہ عمل کرنا ہے، جو پہلے نمبر پہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والوں یہ رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس کو پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ یہ نام پڑھنے والے کو رب کی ذات عزت دولت مال و شہرت سے نوازتی ہے۔
آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا عزیزو پڑھنا ہے، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ یہ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا مٹھی کو بند کر کے پڑھے، کوشش کریں مٹھی کو بند کر کے پڑھیں، یا پھر آپ لوگ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند عمل ہے، اس کا نام ہے یا عزیزو، اس کے معنی ہوتے ہیں عزت والے، عزت دینے والے، عزتوں کے مالک۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے، مٹھی بند کر کے سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کریں اور آپ نے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے گا رب کعبہ کا صفاتی نام، اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجت، جو بندہ جس کو آپ نے قابو میں کرنا ہے، اللہ والوں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، انشاءاللہ ان چیزوں کے لیے تو یہ وظیفہ بہت کرامت ہے۔ اول تو رزق کے بھی بہترین اسباب آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ آپ لوگوں نے یا عزیزوں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا عزیزوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس سورت کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر اللہ پاک کی وہ لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے، اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر رزق اور دولت کا سر چشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھر میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں اور مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، وہ آج سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفے کو صحیح طرح سے کرنا ہے، بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، عمل بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، وظیفہ بتائے گئے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 21 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، لیکن یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند عمل ہے۔ جس طرح بتایا جائے گا ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرے چھوٹے وظیفے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں، بغیر وسوسوں کے پڑھیں، بغیر کسی سے بات کیے پڑھیں اور پوری توجہ، دھیان، حسن اخلاق، حسن سلوک، اللہ پاک کی یاد میں روتے ہوئے پڑھیں۔ اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ سورۃ الکوثر تو ویسے ہی رب کو راضی کرنے کا خزانہ ہے۔ سورۃ الکوثر تو ویسے ہی دولت کا خاص عمل ہے۔ جب سورۃ الکوثر پڑھی جاتی ہے تو آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، رستے کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، منہ سے نکلی ہر بات، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے والا غیبی فرشتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی بندہ انسانی روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جاتا ہے۔ قرض داروں کے قرض اترنا شروع ہو جاتے ہیں، بے گھروں کو گھر مل جاتا ہے، بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے رب کی کن کی محتاج ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی آج کا خاص عمل ہے، جس کے بغیر عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو یعنی یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنی ایک بار ہو گیا،
یا غنی و یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی و یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنی و یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا غنی و یا مغنی نکل رہا ہو، آپ لوگ اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو سوچتے ہوئے، مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھیں گے، اور کوشش کریں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے پڑھیں۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں۔ ہمارے نبی پاک نے ہمارے لیے بہت سارے مواقع فراہم کرے ہیں۔ اللہ والو، یا غنی و یا مغنی پڑھنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ اللہ پاک کی وہ صفتیں ہیں، اگر فقیر بھی پڑھے تو اللہ پاک بادشاہی عطا فرما دے۔ اگر آپ لوگ مانگنے والے ہیں، اللہ پاک بانٹنے والا بنا دے۔ گھر کے کونے کونوں سے تنگ دستی کا، پریشانی کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، آج یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جو کاروبار چلتا بند ہو رہا ہے، نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہو چکا ہے، تو یہ وظیفہ یہ آپ لوگوں نے عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب آج کا آخری عمل جو آپ نے پڑھنا ہے، یا غنی و یا مغنی کو 33 بار پڑھتے ساتھ ہی جو چوتھا اور آخری عمل ہے، جس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا، آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صفاتی نام بھی بہت خاص ہے۔ یہ اللہ پاک کی جادوئی صفت ہے، جسے یا رزاقو کہتے ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے، اے رزق دینے والے۔ رزق ہر چیز کا نام ہے۔ عزت بھی رزق میں آتا ہے، مال بھی رزق میں آتا ہے، اولاد بھی رزق میں آتا ہے۔ اللہ والو، یا رزاقو آپ نے چوتھے نمبر پہ پڑھنا ہے، اور یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن ایک طریقہ ہے چھوٹا سا، اس کے طریقے سے پڑھیے گا۔ یا رزاقو یعنی کہ ایک سانس میں ایک ہی بار یا رزاقو، پھر سانس لیں گے، یا رزاقو، پھر سانس لیں گے، یا رزاقو، پھر سانس لیں گے۔ یعنی ایک سانس میں ایک بار ہی یا رزاقو پڑھنا ہے، ایک سانس میں 3-4 بار نہیں پڑھنا۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر آپ لوگ 3-3 بار تو لازمی درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ والوں، ایک تسبیح کا مطلب ہوتا ہے 100 بار۔ یا رزاقو آپ نے آخر میں 100 بار پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تسبیح کا مطلب نہیں پتا ہوتا، اس لیے بتا رہا ہوں، یا رزاقو کو آخری میں 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، آپ کے سمجھ میں آئے گا، وظیفے کو صحیح طریقے سے کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ والوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔